بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ ناول، اس کا نام ہے محبتوں کا موسم آیا۔ امید ہے آپ سب کو پسند ضرور آئے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ اپنے کالج کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ دوستوں کی کسی بات پر ہنستے ہوئے اس کی نظر معتصم لالہ پر پڑی، جو خون خوار تیوروں سے ماہی کو گھور رہے تھے۔ فوراً ماہی کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ معتصم، جو بلیک مرسڈیز سے ٹیک لگائے پچھلے 5 منٹ سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دوستوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کو سر پر لیے کالج سے نکلتا دیکھ ایک پل میں خونخوار تیوروں میں آیا تھا۔ ماہی، وہ دیکھ تیرے معتصم لالہ آ گئے، اس کی دوستیں اسے بتاتے ساتھ ہنسنے لگی۔ سچ کیا پرسنالٹی ہے، اگر یہ میرا کزن ہوتا سچ میں تو کب سے نکاح پڑھوا چکی ہوتی۔ مریم شریر ہوئی۔ چپ کرو، زیادہ بکنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت غصے کے تیز ہیں۔ میں تو ان سے 2 گز دور ہی رہتی ہوں، جہاں یہ دکھے وہاں سے میں غائب۔ تم تو ہو ہی پاگل، اپنے عشق میں ان کو گھائل کر لو، پھر کہاں کا غصہ، کہاں کی ناراضگی۔ ندا ایک ادا سے بولی تھی، پھر تو سیاں سیاں ہوگا۔ عریشہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے بھی مشورہ دیا اور سب دوست سے کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کہ اسے معتصم کی ہلکی سی دھاڑ سنائی دی۔ اب کیا شام یہاں کرنے کا ارادہ ہے؟ دوستوں سے باقی باتیں کل کالج میں کر لینا، اب چلو گھر۔ معتصم کی آواز سن کر وہ تو اچھل ہی پڑی تھی، اسے باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کب معتصم لالہ اس کے قریب پہنچے۔ جی چلتے ہیں۔ اسے یہی خوف تھا کہ کہیں انہوں نے اس کی دوستوں کی باتیں تو نہیں سن لی۔ وہ تیزی سے اس کی مرسڈیز کی طرف بڑھی۔ پیچھے نہیں، آگے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ وہ فرنٹ ڈور کا دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ فوراً سے اپنا بیگ لیتی آگے فرنٹ ڈور کی سمت بڑھی اور جلدی سے بیٹھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے غصے میں آئے یا اسے کچھ کہے۔ یہ تمہارا دوپٹہ کیوں سر سے اترا ہوا ہے؟ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ سب تمہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ اپنے حسن کی بجلیاں گھر گرایا کرو، نہ کہ کالج کے باہر۔ ماہی کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا، لیکن وہ کچھ نہ بولی، دوپٹہ سر پر ٹکا کر رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی اور دل میں ڈرائیور کو کوسنے لگی، جو آج بیٹی کے بیمار ہونے کی وجہ سے چھٹی پر تھا، اور یقیناً ماما نے اس جلاد کو لانے کو کہا ہوگا۔ گھر 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جیسے ہی کار پورچ میں داخل ہوئی، وہ تیزی سے ڈور اوپن کرتی نیچے اتری تھی۔ امی، کیا ہو گیا معتصم، کیوں شور کر رہے ہو؟ امی تولیے سے ہاتھ صاف کرتی کچن سے باہر برآمد ہوئیں۔ سنبھالے اپنی پرنسس کو۔ وہاں کالج کے باہر دوپٹہ گلے میں ڈالے کھڑی تھی۔ وہاں اتنے لڑکے تھے جو اسے گھور رہے تھے۔ میرا تو اتنا خون کھول رہا تھا، دل چاہ رہا تھا 2 تھپڑ لگاؤں۔ ایویں ہی تھپڑ لگاؤں، مفت کا مال سمجھا ہوا ہے کیا؟ وہ تیزی سے چیختے ہوئے اس کے سامنے آئی، وہ جو گاڑی میں اس سے ڈر رہی تھی۔ صفیہ بیگم کو سامنے دیکھتے شیر ہو گئی تھی۔ اتنی بدتمیزی! وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کمر سے لگا گیا۔ ذرا تمیز نہیں تمہیں بات کرنے کی؟ ہاں کروں گی، بدتمیزی کروں گی، آخر آپ ہوتے کون ہیں میرے جو مجھ پر حکم چلاتے ہیں؟ مجھ پر حکم نہ چلایا کریں، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، جو کہنا ہو عائشہ کو بولا کریں۔ بہت پر نکلنے لگے ہیں تمہارے، تمہیں سیدھا کرنا ہوگا۔ اور ہو بھی کیا؟ اوہو، ہر وقت کیا لڑتے رہتے ہو؟ معتصم، ہاتھ چھوڑو ماہی کا، اگر بابا آ گئے تو سخت برا ہوگا۔
تمہیں پتہ ہے نا، خالو کو بالکل پسند نہیں، خالد کو بالکل پسند نہیں کوئی ماہی یا عائشہ کو کچھ کہے۔ اپنا غصہ سنبھال کے رکھو، بچوں پر رعب نہ دکھایا کرو۔ اوہو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہاں تو ہر کوئی بچہ بنا رہتا ہے، کس کس کو سمجھاؤں۔ صفیہ بیگم تھوڑے رعب سے گویا ہوئیں۔ امی، آپ کے اور بابا کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ عائشہ کو اس کی صحبت سے دور رکھا کریں، کہیں وہ بھی اس کے رنگ میں نہ رنگ جائے۔ جی ماما صحیح کہہ رہے ہیں یہ معتصم لالا، میں بہت بری ہوں، آپ سب مجھ سے دور رہا کریں۔ ماہی کا لہجہ غمگین ہوا۔ ماہی، معتصم نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، تم دل برا نہ کرو بچے، وہ نہیں جانتا ہم سب۔ ابھی ان کا جملہ ادھورا ہی تھا کہ وہ آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ماہی بیٹا، ماہی بات تو سنو بیٹا۔ معتصم، کب تمہیں عقل آئے گی؟ 24 کے ہو گئے ہو، ذرا عقل نہیں؟ بچی کو رلا دیا۔ امی، اس کے کام دیکھے ہیں آپ نے؟ میں جس چیز سے منع کروں وہی کام کرتی ہے، مجھے غصہ دلاتی ہے۔ بچی ہے، سمجھ جائے گی، تمہیں تو اللہ جانے کیا خدا واسطے کا بیر ہے ماہی سے، ذرا تم دونوں کی نہیں بنتی، ہر وقت لڑتے رہتے ہو بچوں کی طرح۔ امی خفا ہوتی دوبارہ کچن میں گھس گئی تھی۔ لو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو اتنا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ آپ کی پرنسس کو بس دوپٹے کا کہا تھا، ایسے ہی بات اتنی بڑھا دی۔ وہ وہیں براجمان ہوتا، LCD اوپن کر کے میچ لگا گیا۔ صفیہ بیگم کچن میں بریانی ایک پلیٹ میں ڈالتی، ایک پلیٹ میں سلاد، رائتہ اور ایک پیالی میں دہی بھلے رکھتی، ایک طرف فرنی رکھتی، ٹرے سجا کر پرنسس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اب انہیں اپنی پرنسس کو منانا بھی تو تھا۔ امی، اگر اپنی پرنسس کو کھانا کھلا کے آپ کو خیال آ جائے کہ آپ کے ایک عدد صاحبزادے بھی ہیں تو مجھے بھی کھانا دے دیجیے گا۔ چل بدماش، پہلے خود ہی اس کو ناراض کرتے ہو، پھر جب میں اسے منانے جاتی ہوں تو بھی کہتے ہو آ کے کھانا دیتی ہوں۔ امی، میرا دوپٹہ مل نہیں رہا، وارڈروب میں رکھا تھا۔ عائشہ روم سے نمودار ہوئی۔ عائشہ، دوپٹہ بعد میں ڈھونڈنا، پہلے معتصم کو کھانا دو، لالا انتظار کر رہا ہے۔ جی اچھا ماما۔ وہ تابعداری سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میرا کوئی نہیں ہے، کیوں مجھے چھوڑ کے گئے ماما بابا آپ لوگ؟ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کی تصویر سے شکوہ کر رہی تھی۔ صفیہ بیگم دروازہ دھکیلتی کمرے میں داخل ہوئیں اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ یہ ہمیشہ کا معمول تھا، جب بھی وہ ناراض ہوتی تو ایسے اپنے بابا ولید خان اور ماما نمرہ بیگم کی تصویر سے ضرور شکوہ کرتی۔ ماہی بیٹا، بس کرو رونا، دیکھو تمہیں روتا دیکھ تمہارے مما بابا کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ آج آنے دو تمہارے بابا کو، میں معتصم کی تو کان کھنچواتی ہوں۔ بیٹا تمہیں پتہ تو ہے معتصم کی عادت، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولی۔ کہنے کو تو صفیہ بیگم کے 2 بچے تھے، ایک معتصم اور ایک عائشہ۔ ماہی ان کی گود میں 3 سال کی آئی تھی۔ ماہی ان کی گود میں 3 سال کی آئی تھی جب معتصم 12 سال کا تھا اور وہ پریگننٹ تھیں تو ان کے دیور دیورانی ایک کار حادثے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب سے وہ اسے اپنی ہی بچی مانتی تھیں، اپنی سگی اولاد کی طرح، دونوں بچوں کی طرح اسے بھی اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا، اتنی ہی چاہت دی تھی جتنے اپنے بچوں کو دی تھی۔ عائشہ اس سے 5 ماہ چھوٹی تھی، 2 سال 5 ماہ چھوٹی تھی، مگر وہ تھی ضدی طبیعت کی، جس چیز سے اسے منع کیا جائے وہ کام لازمی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی شروع سے ہی معتصم سے نہیں بنتی تھی۔ اچھا دیکھو میں نے اپنی گڑیا کے لیے کیا بنایا ہے۔ کھانے کا سوچتے اس کی بھوک جاگی اور ناراضگی
کہیں دور جا سوئی۔ وہ بھوک کی بہت کچی تھی۔ من پسند کھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کیا بنایا ہے ماما، ادھر دکھائیں۔ واو، سب میرا فیورٹ ہے۔ وہ تیزی سے صفیہ بیگم کے گلے لگی۔ آپ میری فیورٹ مما ہیں۔ ابھی تو اپنے بابا سے شکایت کر رہی تھی کہ کوئی تم سے پیار نہیں کرتا۔ صفیہ بیگم مصنوعی ناراضگی سے گویا ہوئی۔ وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ پشیمان انگلیاں چٹخاتی بولی۔ انہیں وہ اس لمحے بہت پیاری لگی۔ انہیں بہت پیار آیا ماہی پر۔ ان کو یہ گڑیا بہت پیاری تھی۔ ان کا بس چلتا تو ماہی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیتی، اپنے معتصم کی دلہن بنا کر، مگر کیا کرتی، ان دونوں کی بنتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی خواہش پر دل مسوس کر رہ جاتی تھی۔ شام کھانے کی میز پر سب موجود تھے۔ صفیہ بیگم، کل لنچ پہ کھانے کا شاندار اہتمام کریے گا۔ امی جان اور آغا جان آ رہے ہیں۔ جی بہتر۔ سب کے چہرے پہ خوشی چھا گئی دادی دادا کے آنے کا سن کے۔ خالد صاحب، خیریت تو ہے؟ امی جان اور آغا جان کراچی کیسے آ رہے ہیں؟ انہیں تو یہاں کی آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی۔ وہ تو کسی بہت اہم وجہ کے سبب ہی کراچی آتے ہیں۔ خیریت تو ہے؟ خیریت سے تو آ رہے ہیں بیگم، کب سے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ آغا جان کہہ رہے تھے کوئی ضروری فیصلے کرنے ہیں۔ اب اللہ خیر کرے۔ فکر نہ کریں خالد صاحب، سب خیریت ہی ہوگی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دن بہت گہما گہمی والا تھا۔ حنان صاحب اور روبینہ بیگم اپنے جاہو جلال کے ساتھ دوپہر میں ہی ان کے گھر میں موجود تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آغا جان کے کمرے میں ایک میٹنگ سب بڑوں کے درمیان تھی۔ خالد، میں نے اور تمہاری ماں نے ایک فیصلہ کیا ہے، امید ہے تم سب کو پسند آئے گا، اور پہلے کے تمام فیصلوں کی طرح اب بھی تم لوگ میرے فیصلے کو پسند کرو گے۔ جی آغا جان، جیسا آپ کا حکم، آپ حکم کریں۔ معتصم چونکہ جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کی عمر ہے، تو جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو باہر لڑکی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالد صاحب اور صفیہ بیگم ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بابا جان، آپ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی ماہی کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ ماہی کی شادی معتصم کے ساتھ اگر کر دی جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گی، ہماری بیٹی بن کے۔ ہمارا کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں، اور عائشہ چونکہ چھوٹی ہے تو فی الحال اس کی منگنی کر دی جائے حلیمہ کے بیٹے فرقان سے۔ شادی 2 سال بعد لڑکا کینیڈا سے جب آئے گا تو ہوگی۔ پر بابا جان، ماہی تو ابھی صرف 15 سال کی ہے اور معتصم سے 9 سال چھوٹی بھی ہے۔ خالد صاحب اور صفیہ بیگم کو تو نئی فکر لاحق ہوئی۔ وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے ان دونوں کی بنتی نہیں ہے۔ بہو، 9 سال کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ خود تمہاری امی مجھ سے 12 سال چھوٹی ہیں۔ کیا ہم نے خوشحال زندگی نہیں گزاری؟ اور ہاں، ہم زیادہ رکیں گے نہیں۔ اس جمعے کو دونوں کا نکاح اور ہفتے کو ولیمہ ہے۔ مہندی کا پروگرام کل رکھ لیتے ہیں۔ جو کپڑے وغیرہ لینے ہیں وہ لے لو، اور حلیمہ بھی آ کے اپنے بیٹے کی رسم نکاح والے دن کر جائے گی۔ جیسا آپ کا حکم آغا جان۔ وہ دونوں سر جھکا گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہیں ماما آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس بچی سے شادی نہیں کر سکتا جس میں عقل نام کی بھی نہیں، جو ہر وقت مجھے غصہ دلاتی ہے۔ اس میں اتنا لاابالی پن ہے، ہر وقت اچھل کود کرتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ بیٹا، یہ تمہارے آغا جان کا فیصلہ ہے، اور تم جانتے ہو ان کا فیصلہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے۔ پر مما، وہ مجھ سے اتنی چھوٹی ہے۔ کوئی چھوٹی ووٹی نہیں ہے۔ خود تمہارے بابا مجھ سے 10 سال بڑے ہیں۔ عمروں کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا۔
ماہی نے سنا تو رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا اور اپنی فریاد لے کر آغا جان کے پاس حاضر ہوئی۔ آغا جان، معتصم ہر وقت مجھ پر روب جھاڑتا رہتا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تم میری بیٹی ہو نا، مجھ پہ بھروسہ رکھو، اس معتصم کو تو میں سیدھا کروں گا، تم بس راضی ہو جاؤ۔ اگر وہ ڈانٹے تو ہم ہیں نا اس کے کان کھینچنے کے لیے، اسے ایسا سیدھا کریں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ معتصم جو اپنی فریاد لے کر ان کے پاس آیا تھا، دروازے پر دادا پوتی کی گفتگو سن کر سخت بدمزہ ہوا۔ ماہی تو چلی گئی مگر دادا نے اسے روک لیا۔ دادا جان، میرے کچھ کہنے کا فائدہ نہیں، آپ کو آپ کی پوتی صحیح لگتی ہے، تم ہمارے پوتے ہو، ہمارے جگر کے ٹکڑے، اب ہمارے دن ہی کتنے بچے ہیں، کیا تم اپنے دادا کی یہ بات نہیں مان سکتے؟ وہ نکاہت زدہ آواز طاری کرتے ہوئے بولے۔ دادا، میں اور ماہی نہ بھی راضی ہوتے، فیصلہ تو جو آپ نے لے لیا ہے آپ اس سے ہٹیں گے نہیں، یہ بات سب جانتے ہیں، پھر تمہاری ہاں ہے نا؟ دیکھو تمہارے چاچا چاچی کی روح بھی دکھی ہوگی اگر ماہی کی شادی کہیں اور ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ایک وعدہ کرے کہ ہم میاں بیوی کے بیچ کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا، کوئی اس کی بیجا حمایت نہیں کرے گا۔ ہاں بھائی، تمہاری بیوی ہوگی، جیسے تمہاری مرضی، جیسے چاہے رکھو اسے، جیسے چاہے رہو، تمہاری مرضی۔ چند قریبی لوگوں کو بلا کر نکاح ہو گیا اور ماہی کو معتصم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دوستوں نے اس کا خوب ہی ریکارڈ لگایا تھا کہ بھیا کو سیاں بنا بیٹھی۔ وہ معتصم کے کمرے میں آنے سے پہلے اپنا سنگھار صاف کرتی، کپڑے تبدیل کر کے بالوں میں برش کر رہی تھی جب معتصم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے ایک پل تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ بے شک پسند کی شادی نہیں تھی مگر اسے پھر بھی امید تھی کہ وہ اپنا سنگھار کیے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے سامنے کر گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کس کی اجازت سے تم نے اپنا سنگھار ختم کیا؟ تمہیں پتہ ہے آج ہماری شادی کی رات ہے؟ وہ اس کا جبڑا دبوچتا غرایا تھا۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں دلہن کے روپ میں آپ کا انتظار کروں گی؟ معتصم لالا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، بے وقوف لڑکی، لالا بولنا بند کرو، اور مجھے کوئی شوق نہیں تمہارا یہ 1000 مرتبہ کا دیکھا مکڑا دیکھنے کا۔ اچھا بول تو ایسے رہے تھے، آئندہ تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا، سمجھی تم؟ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دھمکیاں دینا بند کریں، مجھے آپ کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی مرضی کروں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ حکم چلانے والے؟ تمہارا شوہر جس سے ایجاب و قبول خود تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا ہے اور اپنے تمام حقوق مجھے سونپ دیے ہیں، یہ نکاح صرف آغا جان کے لیے ہوا ہے، میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی، اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے اس حقیقت کو تسلیم کر لو، ورنہ میں تمہیں اپنے طریقے سے بتاؤں گا کہ شوہر کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ وہ انگوٹھا اس کے نرم گالوں پر رب کرتا ہوا بولا۔ ایک پل کو تو ماہی کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، دوسرے پل وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے دور ہوئی۔ میں آغا جان کو بتاؤں گی، ہاں 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 ضرور بتانا، اب کی بار وہ بھی کچھ نہیں بولیں گے۔ وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہوا۔ ان کے نکاح پر حلیمہ بیگم عائشہ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے فرقان کے نام کی رنگ پہنا گئی تھی۔ شادی 2 سال بعد ہونا قرار پائی تھی، فرقان کے آنے کے بعد۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے میں ہانی فیروزی کلر کی میکسی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج تو معتصم بھائی کی خیر نہیں، عائشہ کب سے اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی اور وہ صرف مسکرا دیتی تھی۔ معتصم نے اسے ایک مرتبہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، بس مہمانوں میں مصروف تھا، اسے اگنور کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے بھی امید تھی کہ معتصم اسے دیکھے، اسے سراہے، لیکن اس کا یوں اگنور کرنا ماہی کا دل بجھا گیا تھا۔
ماما میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیا میں کمرے میں چلی جاؤں؟ کیا ہوا بیٹا؟ صفیہ بیگم فکر مند ہوئی۔ کچھ نہیں، بس سر میں بہت درد ہے۔ اچھا میں معتصم کو کہتی ہوں۔ نہیں، میں عائشہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ میکسی سنبھالتی تیزی سے اسٹیج سے اتری کہ میکسی میں اس کا پیر الجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی معتصم نے بڑھ کر اسے کمر سے تھام لیا، لیکن پیر میں موچ آ چکی تھی جس کی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معتصم نے اس کا سجا سنورا روپ دیکھا تو کئی پل تو نظر نہیں ہٹا سکا۔ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ ایک حسین مورت۔ عائشہ کے کندھا ہلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ تھام گیا مگر ماہی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ پیر میں موچ تھی۔ میں چل نہیں سکوں گی، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ معتصم کا دل پسیجا۔ وہ تیزی سے جھک کے اسے اٹھا گیا بنا لوگوں کی پرواہ کیے۔ وہ ماہی کو گود میں لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر چیک کر کے میڈیسن لکھ کے دے گیا تھا۔ ماہی کو ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ لگا تھا۔ اس دوران سب نے ہی اس کا خیال رکھا۔ معتصم کا رویہ بھی دوستانہ تھا۔ امی، مجھے اپنی نئی فیکٹری کے کام کے سلسلے میں فیصل آباد جانا ہے۔ واپسی میں 1 مہینہ لگ سکتا ہے۔ تم ماہی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ امی، میں کوئی ہنی مون پہ تو نہیں جا رہا، کام سے جا رہا ہوں۔ کہا نا ضروری جانا ہے تو ماہی کو میں لے جاؤں گا تو وہ وہاں بور ہوئے گی۔ مجھے اپنے کام کے سلسلے میں فیکٹری میں رہنا ہوگا۔ اگر ماہی کو نہیں لے کے جاؤ گے تو جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یا تو ماہی کو ساتھ لے کے جاؤ یا تم بھی یہیں پہ رہو۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد میں نے کبھی بھی تم دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ ایک نیچے ہوتا ہے تو ایک اوپر ہوتا ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، شرم کرو، خیال کیا کرو اس کا۔ اور تم اسے ایک دفعہ بھی کہیں باہر گھمانے نہیں لے کر گئے۔ اس کے کیا کوئی ارمان نہیں ہوں گے؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، شام میں نکلنا ہے، آپ اس سے پیکنگ کروا لیجئے گا۔ وہ جب فیصل آباد پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اسے گھر میں چھوڑتا وہ باہر چلا گیا۔ وہ اکیلے گھر میں گھبرا رہی تھی۔ سمٹی ہوئی ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی معتصم گھر میں آیا، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ بے وقوف لڑکی سے لائٹیں بھی نہیں جلائی گئیں۔ جیسے ہی اس نے لائٹ جلائی وہ گھبرائی، اس کے سینے سے آ لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ ہے کیا ہو گیا ہے؟ جب چپ، بالکل چپ، میں کہیں نہیں گیا تھا، بس قریب کھانا لینے گیا تھا۔ اور ویسے تو تم اتنی بہادر بنتی ہو، ہیں ایک اندھیرے سے ڈرتی ہو؟ وہ شریر ہوا، لیکن ماہی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا چلو منہ دھو کر آؤ، میں جب تک کھانا نکالتا ہوں، پھر ڈنر ساتھ کرتے ہیں، جلدی آؤ۔ وہ خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ماہی، ابھی فوری کوئی کوک نہیں مل سکے گا، ابھی کل سے کھانا تمہیں ہی بنانا ہوگا۔ مگر مجھے تو کھانا نہیں بنانا آتا، وہاں گھر میں مما بناتی تھیں۔ بھائی مما سے پوچھ لینا، یا کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے کچھ بنا دینا۔ وہ 2 گھنٹوں سے کچن میں گھسی کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور معتصم موبائل میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ بزی تھا۔ ہاں راحیل، کنسٹرکشن کا کام کہاں تک پہنچا؟ کل آؤں گا، سائٹ پہ چکر لگاؤں گا۔ اسے ماہی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ بعد میں فون کرتا ہوں کہتا فون بند کرتا تیزی سے کچن میں آیا تو وہ ہاتھ پکڑے ایک طرف کھڑی تھی۔ ہاتھ پہ کٹ لگا ہوا تھا جو تھوڑا گہرا تھا۔ یہ کیا کر دیا بے وقوف لڑکی؟ کوئی کام جو ڈھنگ سے تم کر لو۔ ایک کھانا بنانے کا بولا تھا، ہاتھ کاٹ لیا۔ وہ تیزی سے ہاتھ صاف کرتا بینڈیج کرنے لگا۔
اسے لیے باہر آیا اور بینڈیج کرنے لگا۔ اسے آرام سے صوفے پہ بٹھا کر خود کڑھائی بنانے لگا۔ روٹیاں میں ہوٹل سے لے آتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ معتصم کی عادی ہو رہی تھی۔ اسے معتصم کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ معتصم کا کیئرنگ انداز اسے بہت پسند تھا۔ وہ اسے ایک گڑیا کی طرح رکھتا تھا، اس کا بہت خیال کرتا تھا۔ آج موسم بہت خراب تھا۔ صبح سے کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ شام ہوتے ہی جو زوروں سے برس پڑی تھی۔ او گاڈ، ماہی کو تو ایسے موسم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ گاڑی لے کر تیزی سے گھر کے لیے نکلا، مگر ہائری قسمت، گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا، ماہی دروازے کے قریب لاؤنج میں موجود تھی۔ تیزی سے روتے ہوئے اس کے ساتھ آ لگی۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کو پتہ بھی ہے مجھے ایسے موسم سے خوف آتا ہے، پھر بھی جلدی نہیں آئے۔ دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، بجلی بھی کڑک رہی ہے۔ ریلیکس ماہی، مجھے سب یاد تھا۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، بڑی مشکل سے مکینک ملا۔ وہ اسے لیے اندر کی سمت بڑھا۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ ڈریس چینج کرنے یار، گیلا ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے ماہی نے اس کے نکلنے کا انتظار کیا۔ اس کے نکلتے ہی دوبارہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ماہی، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میں ہوں نا، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ چونک سا گیا۔ اس بات کا مطلب؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ دور گئے تو میں مر جاؤں گی۔ اور کیا آپ چاہیں گے آپ کی ماہی مر جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھو تم یہ ڈائیلاگس موسم کی وجہ سے بول رہی ہو نا، کل موسم بدلا تم بھی بدل جاؤ گی۔ نہیں بدلوں گی۔ میں بہت دن سے آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، واہ یار، تم لڑکی ہو کر اپنی فیلنگز کیسے آرام سے بیان کر گئی۔ وہ اش کر رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ تمہیں بیوی کے حقوقوں کا پتہ ہے؟ حقوق کا پتہ ہے؟ کیا تم دو گی مجھے میرے حقوق؟ ہاں، میں تیار ہوں۔ وہ آنکھیں میچ گئی، پلکیں لرز رہی تھیں، چہرے پر حیا کی لالی تھی۔ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ یہ صبح صفیہ بیگم سے ہوئی گفتگو کا کمال تھا کہ اس کے دماغ کے دریچے کھلے اور وہ اب معتصم کو اپنا شوہر دل سے تسلیم کر رہی تھی۔ دیکھو ایسے نہ کرو، بندہ بشر ہوں، بہک بھی سکتا ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں پوری طرح سے آپ کی آج بن جاؤں۔ وہ اس کے کالر کے بٹن کو چھیڑتے ہوئے بولی، اوکے، پھر مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ وہ اسے گود میں لیے بیڈ کی سمت بڑھا۔ رفتہ رفتہ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے محبت کی ایک داستان رقم کر گئے تھے۔ ان کے ملن پر چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ ایک نیا سویرا ان کا منتظر تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔